السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مارچ کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے ایک غیر سرکاری تحقیقاتی ادارے کا کہنا ہے کہ رواں سال جنوری کے مقابلے میں فروری میں ملک بھر میں ہونے والے عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن فروری میں ہونے والے حملے جنوری کے مقابلے میں کم مہلک تھے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی طرف سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ عسکریت پسندوں نے پاکستان میں 58 حملے کیے، جن میں 24 عام شہری اور 18 سیکیورٹی فورسز اور 17 عسکریت پسندوں سمیت 59 افراد ہلاک ہوئے۔ لیکن جنوری کے مقابلے میں ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں 56% کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں حالیہ مہینوں میں ملک بھر میں عسکری حملوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جن میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ان میں کئی ایک حملوں کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند گروپ تحریک طالبان پاکستان (TTP) نے قبول کی ہے۔ پاکستان کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان سے ملحقہ افغانستان کے سرحدی صوبے خوست میں ہونے والے بم دھماکے میں 6 مبینہ پاکستانی دہشت گرد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے مبینہ عسکریت پسندوں کا تعلق کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والے عسکریت پسند کمانڈر حافظ گل بہادر کے گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں نہ تو افغانستان کے حکمران طالبان اور نہ پاکستانی حکام نے باقاعدہ طور پر کوئی بیان جاری کیا ہے، تاہم باوثوق سرکاری ذرائع نے اداروں نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ شمالی وزیرستان میں بھی اس واقعے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، مگر اس پر تبصرہ کرنے یا رائے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی ہے، جس کے مطابق شرح سود میں 3% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مرکزی بینک کی جانب سے جمعرات کو جاری ایک اعلامیہ کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی نے پالیسی ریٹ کو 320 پوائنٹس بڑھا کر 20% کر دیا ہے۔ مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود کا تعین ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ملک میں مہنگائی کی شرح 48 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ فروری کے اختتام پر مہنگائی کی شرح 31.5% کی بلند ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں ایک بار پھر روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور انٹر بینک میں ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ جمعرات کو انٹر بینک میں ٹریڈنگ کے دوران امریکی ڈالر کی قیمت میں 18.98 کا اضافہ ہوا، اور ایک ڈالر 285.09 پر بند ہوا۔ ایک روز قبل انٹر بینک میں ڈالر 4.61 اضافے کے بعد 266.11 پر بند ہوا تھا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافے کی بنیادی وجہ عالمی مالیاتی ادارے IMF سے معاہدے میں تاخیر ہے، جس کی وجہ سے ملکی خزانے میں ڈالر کے بڑے انفلوز کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابقہ قبائلی علاقوں کے انتظامی عہدیداروں کے فیصلوں کے خلاف دائر کردہ اپیلیں اور پیٹیشنز نمٹانے اور نظر ثانی کے لیے واپس متعلقہ اضلاع اور FCR ٹرائیبیونل بھجوا دینے کی ہدایت کی ہے۔ ان 107 فیصلوں میں 11 اپیلیں FCR، ایک کمشنر کوہاٹ، 89 متعلقہ قبائلی اضلاع کے پروسیکیوٹرز اور 6 کو سول انتظامی عہدیداروں کو بھجوائے گئے ہیں۔ ان 11 اپیلوں میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد کی رہائش گاہ کی نشاندہی میں مبینہ طور پر مدد کرنے کے الزام میں قید ڈاکٹر شکیل آفریدی کی اپیل بھی شامل ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ دوحہ معاہدے نے افغان طالبان کو مضبوط
اور امریکہ کے اتحادیوں کو کمزور کیا ہے۔ بدھ کو واشنگٹن میں ہونے والی ہفتہ وار بریفنگ میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ سابق انتظامیہ کے طالبان کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کرنے کے 3 سالوں میں ہی میرے خیال میں اس کے مثمرات واضح ہو گئے ہیں۔ امریکی اہلکار نے مزید کہا کہ ہم نے ملا برادران کا بیان دیکھا ہے اور ہم یقیناً ان کے اپنے بیان کے اہم نکات سے متفق نہیں ہیں۔ یعنی طالبان نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، یعنی وہ وعدے جو انہوں نے دوحہ معاہدے میں کیے تھے، جبکہ انہوں نے افغانستان میں بعض دہشت گرد گروہوں کے حوالے سے کچھ غیر اطمینان بخش اقدامات کیے ہیں، لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ طالبان نے اس وقت کے القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کو پناہ دی تھی، جو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے آج جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے خطاب میں ماسکو پر داخلی ناقدین کو دبانے کا الزام لگایا اور اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں سے یوکرین کی جنگ میں روس کی مبینہ زیادتیوں کو دستاویز کرتے رہنے کا مطالبہ کیا۔ اسی تقریر میں بلنکن نے افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ظالمانہ جبر پر طالبان کو اور ایرانی شہریوں پر احتجاج کے نتیجے میں کی جانے والی زیادتیوں پر ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا اور چین کے اپنے مسلم اقلیت کے ساتھ برتاؤ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ نئی دہلی بھارت میں ہونے والے اجلاس میں گروپ آف 20 کے وزرائے خارجہ روس کے یوکرین پر حملے کے حوالے سے اختلافات کو ختم کرنے سے قاصر رہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے صحافیوں کو بتایا کہ اس تقسیم کے باعث گروپ مشترکہ بیان جاری نہیں کر سکا۔ نئی دہلی میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، روسی وزیر خارجہ سرگے لیوروف اور چینی وزیر خارجہ کنگ گینگ اجلاس میں شامل تھے۔ ایک سینئر امریکی اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ بلنکن نے جمعرات کی میٹنگ کے موقع پر لیوروف سے مختصر ملاقات کی اور اس بات پر زور دیا کہ امریکہ یوکرین کے لیے اپنے دفاع میں تا دیر حمایت کرنے کو تیار ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر آج نئی دہلی میں بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کی، جس دوران انہوں نے یوکرین میں امن کے حصول کے لیے کوششوں میں مدد پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں امید رکھتے ہیں کہ گروپ آف G20 کے صدر کے طور پر بھارت جنگ بندی اور منصفانہ امن کے حصول کے لیے مذاکرات کو آسان بنانے میں مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے۔ G20 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی کا کہنا تھا کہ دنیا عالمی تنازعات کی وجہ سے تقسیم ہے اور ان تنازعات پر ہر کسی کا اپنا موقف ہے، لیکن ان کے بقول رائے کا یہ اختلاف اتفاق رائے والے معاملات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ طالبان حکام نے افغانستان کے دارالحکومت کابل اور کئی دوسرے شہروں میں سرکاری یونیورسٹیاں دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہاں صرف مرد طلبہ کو ہی جانے کی اجازت ہوگی۔ طالبان کی وزارت برائے اعلیٰ تعلیم نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ جن صوبوں میں سردی زیادہ پڑتی ہے وہاں سرکاری اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مرد طلبہ کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز 6 مارچ سے ہوگا۔ افغانستان کے 34 میں سے تقریباً 24 صوبوں میں موسم سرما میں اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں سالانہ تعطیلات ہوتی ہیں۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق خان نے بدھ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے کے طور پر تقریباً 3 سال خدمات انجام دینے کے بعد انہوں نے اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر حکومت سے یہ درخواست کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کے لیے خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی تھامس نکلسن نے قندھار کا دورہ کیا ہے اور طالبان حکومت کے وزیر خارجہ سے بدھ کو ملاقات کی۔ طالبان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ملاقات میں یورپی یونین کی چارج ڈی افیئرز فائلا لوڈس بھی موجود تھیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ملاقات میں انسانی امداد، سفارت خانوں کو دوبارہ کھولنے،
سیکیورٹی، بدعنوانی کے خلاف جنگ اور بعض دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل آمنہ محمد کے گزشتہ ماہ صوبے کے دورے کے بعد یورپی یونین کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا قندھار کا یہ پہلا دورہ ہے۔ یوکرین میں حکام نے کہا ہے کہ جمعرات کو ایک روسی میزائل نے جنوبی یوکرین کے شہر زاپوریژیا میں ایک اپارٹمنٹ کی عمارت کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ میزائل حملے نے عمارت کی 3 منزلیں تباہ کر دیں اور ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کی کوششیں جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد ریاست ہمارے لیے ہر دن کو دہشت کے دن میں بدلنا چاہتی ہے، لیکن ہماری سرزمین پر برائی راج نہیں کرے گی۔ زیلنسکی نے کہا کہ ہم تمام قابضین کو باہر نکال دیں گے اور ان سے ہر چیز کا ضرور جواب لیا جائے گا۔ یوکرین کی فوج نے جمعرات کو اطلاع دی کہ روسی افواج باخموت شہر پر، جو مہینوں سے شدید لڑائی کا مرکز ہے، پیش قدمی اور حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوکرین کی نائب وزیر دفاع ہانا میلیار نے بدھ کو کہا کہ کیف نے باخموت کو کمک بھیجی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنے فوجیوں کو تعینات کیا جا رہا ہے یا انہیں کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ باخموت میں اور اس کے آس پاس زیادہ تر لڑائی روسی ویگنر گروپ کے فوجیوں نے کی ہے۔ یونان میں حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ روز مسافر ٹرین اور مال بردار ٹرین کے درمیان تصادم میں کم از کم 43 افراد ہلاک اور 85 زخمی ہو گئے تھے۔ یہ تصادم یونان کے دارالحکومت ایتھنز سے تقریباً 380 کلومیٹر شمال میں ٹیمپے شہر کے قریب منگل کو دیر گئے پیش آیا۔ وزیر اعظم کیریاکوس میتسوتاکس نے بدھ کو جائے حادثہ کا دورہ کرنے کے بعد ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ ایک افسوسناک انسانی غلطی تھی۔ انہوں نے مکمل تحقیقات کا وعدہ کیا۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر کوسٹاس کرامانلیس نے بدھ کو حادثے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ استعفیٰ ان لوگوں کی یاد کے احترام میں ایک معمولی عمل ہے جو بے گناہ مارے گئے۔ برسلز میں یورپی یونین کی عمارتوں کے باہر جھنڈوں کو سرنگوں کر دیا گیا۔ یونانی اسٹیشن ماسٹر آج جمعرات کو پروسیکیوٹر کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ملک میں تباہ کن زلزلے کے باوجود قومی انتخابات 14 مئی کو ہی ہوں گے۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں صدر اردوان نے کہا کہ 14 مئی کو عوام کو جو بہتر لگے گا وہ کریں گے۔ صدر نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا ہے جب ترکیہ میں گزشتہ ماہ آنے والے ہولناک زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 45,000 سے بڑھ گئی ہے۔ زلزلے کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انتخابات رواں برس کے آخر تک مؤخر ہو سکتے ہیں۔ برطانوی بحریہ نے جمعرات کو کہا کہ اس کی افواج نے خلیج عمان میں ایک چھوٹی کشتی سے ایرانی ٹینک شکن میزائل اور بیلسٹک میزائل کے آلات قبضے میں لے لیے ہیں۔ برطانیہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اسلحہ کہاں لے جایا جا رہا تھا، لیکن انٹیلیجنس، نگرانی اور جاسوسی کی کارروائی میں معاونت کرنے والی امریکی فوج نے کہا ہے کہ یہ اسلحہ یمن جانے والے اس راستے پر پکڑا گیا جو غیر قانونی طور پر ہتھیاروں کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مغربی افواج کی طرف سے روکی جانے والی ہتھیاروں کی یہ تازہ ترین کھیپ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران نے یمن کے حوثی باغیوں کو مسلح کیا ہے، جبکہ ایران اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ برطانوی وزیر دفاع بین والیس نے ایک بیان میں کہا کہ بحری جہاز HMS لنکاسٹر کا ہتھیاروں پر یہ قبضہ اور خلیجی خطے میں رائل نیوی کی مستقل موجودگی بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور دنیا بھر میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے عزم کی تائید ہے۔ ویتنام کی قومی اسمبلی نے جمعرات کو وون تھانگ کو ملک کا نیا صدر منتخب کر دیا۔ یہ بدعنوانی کے خلاف وسیع مہم کا ایک حصہ ہے جسے ملک کی اعلیٰ قیادت میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ ایک غیر معمولی سیشن میں قانون سازوں نے حکمراں کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے
بدھ کے روز صدر کے طور پر نامزد کیے جانے کے بعد 52 سالہ تھونگ کی تصدیق کی۔ یہ بڑی حد تک رسمی عہدہ ہے، لیکن جنوب مشرقی ایشیائی ملک کے 4 اعلیٰ سیاسی عہدوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ اور کینیڈا نے رواں ہفتے سرکاری موبائل ڈیوائسز پر ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ دونوں ممالک کے مطابق ٹک ٹاک پر پرائیویسی اور سائبر سیکیورٹی سے متعلق خدشات بڑھنے کے سبب یہ اقدام کیا گیا ہے۔ ویڈیو شیئرنگ کے پلیٹ فارم ٹک ٹاک کا موقف رہا ہے کہ کمپنی صارفین کا ڈیٹا چین کی حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ کمپنی کے مطابق صارفین کا ڈیٹا چین سے باہر موجود سرورز پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ ٹک ٹاک کی جانب سے کی گئی وضاحتوں کے باوجود متعدد ممالک نے اس پلیٹ فارم کے چین کے ساتھ تعلق پر احتیاطی اقدامات لیے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔